اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مقام زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ سب سے پہلے ایام فاطمیہ کے حوالے سے ایک اہم نکتہ جو وحید خراسانی کے توسط سے آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ ایام فاطمیہ ایام محرم سے اس طرح مختلف ہیں کہ ایام محرم میں ہم بقائے اسلام کی تجدید کرتے ہیں اور ایام فاطمیہ میں ہم بقائے تشیع کی تجدید کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال کے بقول اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور تشیع زندہ ہوتا ہے ہر ایام فاطمیہ کے بعد، کہ ایام فاطمیہ میں بی بی سلام اللہ علیہ پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ، جن مصائب سے وہ گزری ان کا تذکرہ، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کے واقعات ہمیں یزید کو بے نقاب کرنے میں مدد دیتے ہیں، تو ایام فاطمیہ میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ پر گزرنے والے مصائب یزید کے ان رہنماؤں کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے یزید جیسے فاسق و فاجر مسند خلافت پر قبضہ کر کے بیٹھے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہم اہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ روز محشر امام حسین علیہ السلام کے مقدمے سے پہلے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ جناب محسن کی شہادت کا مقدمہ لے کر آئیں گی، یعنی بی بی کا مقدمہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ اہم تر ہے۔ اور وجہ یوں بھی ہے کہ بی بی فقط اپنے ہی مصائب پہ نہیں روتی رہی بلکہ اپنے بیٹے پہ ہونے والے مصائب پر بھی روتی رہی، یعنی ماں کا گریہ خود اپنے مصائب پر بھی ہے اور اپنے بچے پر گزرنے والے مصائب پر بھی۔ ایام فاطمیہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آیت اللہ مستنبط احمد مستنبط اپنی کتاب مناقب اہل بیت میں لکھتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے رسول اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات تخلیق نہ کرتا۔ پھر خدا فرماتا ہے لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں اے محمد تمہیں تخلیق نہ کرتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے لولا فاطمۃ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو تخلیق نہ کرتا۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایام فاطمیہ میں منایا جانے والا غم، ایام فاطمیہ میں تذکرہ کیے جانے والے واقعات سیرت فاطمہ اس حوالے سے بھی اہم ہیں کہ بی بی سیدہ کی ذات مقدسہ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں، لیکن اسرار زہرا کو درک کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قدر میں جب اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں یعنی قرآن کو نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر سے مراد بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی
ذات بھی ہے ایک مصداق مفسرین کے نزدیک۔ چنانچہ جس طرح شب قدر کو درک کرنا مکمل طور پہ ممکن نہیں، اسی طرح بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات کو درک کرنا مکمل طور پہ ممکن نہیں۔ اور عجیب مماثلت ہے اس حوالے سے شب قدر اور سیرت سیدہ میں کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے 3 راتوں میں چھپا رکھا ہے، 21، 23 اور 25۔ اسی طرح آپ کی تاریخ شہادت بھی 3 تاریخوں میں پنہاں ہے، یعنی رسول اللہ کی شہادت کے 40 دن بعد ایک روایت کے مطابق، رسول اللہ کی شہادت کے 75 دن بعد دوسرے دن بعد دوسری روایت، اور ایک روایت رسول اللہ کی شہادت کے 75 دن بعد۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کی جائے تدفین بھی 3 جگہوں پہ پنہاں ہے، یعنی جنت البقیع، حجرہ رسول اور ریاض الجنہ۔ جو بھی ظاہراً اپنے آپ کو مخفی رکھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ خود اس بی کو اپنے اسرار میں سے ایک سر، ایک پوشیدہ خزانہ کیوں نہ قرار دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مباہلہ میں جب بی جاتی ہیں تو بی کے آگے نبوت نے ڈھال بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور بی کے پیچھے امامت کی پشت پناہی یا امامت کا جسے کہتے ہیں کہ محافظ پیچھے پیچھے آپ کے ہوتا ہے۔ جب مقدمہ فتق کے لیے جاتی ہیں تو 8 خواتین محجبہ اپنی ہی قد و قامت کی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں، حالانکہ سر تپا محجبہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ہی قد و قامت کی محجبہ 8 خواتین، تاکہ لوگوں کو شناخت کرنے میں مشکل ہو کہ ان میں سے فاطمہ کون ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ نابینا صحابی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اندر کمرے میں جانے لگتی ہیں۔ رسول پوچھتے ہیں بیٹا اندر کیوں جا رہی ہو؟ میرے ساتھ جو شخص ہے وہ نابینا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں تو نابینا نہیں، یہ ہے عظمت فاطمہ، یہ ہے مقام زہرا۔ رسول جب پوچھتے ہیں کہ بہترین عورت کون، تو جواب نہ ملنے پر سلمان فارسی بی کے حجرے کی طرف جاتے ہیں اور دیوار کے پیچھے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بابا نے یہ سوال پوچھا ہے اور اس سوال کا جواب دینے سے لوگ قاصر ہیں۔ چنانچہ بیوی جواب دیتی ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جو کسی کو نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی اس کو دیکھے۔ زندگی کے بعد بھی اپنی میت کی پوشیدگی یا اس کا حجاب اتنا عزیز تھا کہ آپ نے اسماء بنت امیس سے کہا کہ مجھے بہت شرم آتی ہے کہ جس طرح عرب میں ایک عورت کی میت کو کھلے آسمان تلے اٹھا کے لیا جاتا ہے، تو اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں نے افریقہ میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ اپنے عزیزوں کی میتوں کو تابوت میں چھپا کر لے کے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کہتے ہیں کہ بی بی کے چہرے پہ پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی رسول اللہ کی شہادت کے بعد، کہ ان کو اطمینان ہوا کہ مرنے کے بعد بھی میرا پردہ برقرار رہے گا، حالانکہ بی پردے ہی میں ہوں گی کیونکہ کفن مکمل طور پہ ڈھانپا ہوا ہوتا ہے مردے کو یا میت کو۔ چنانچہ آپ نے کہا مجھے بھی اسی طرح کے ایک تابوت میں لے جانا تاکہ میرا جسم کوئی میت کوئی نہ دیکھ سکے۔ تو بی ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو اللہ نے بھی چھپا کے رکھا اور بی نے بھی چھپانے کی کوشش کی، لیکن اگر کوئی شے خود نور ہو تو وہ خود تو چھپ سکتی ہے، لیکن آس پاس کی چیزوں کی شناخت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ روشنی، شمع یا بلب یا چراغ کی روشنی خود تو نظر نہیں آتی، لیکن اپنے آس پاس موجود چیزوں کو عیاں اور ظاہر کر دیتی ہے۔ اسی لیے بی کا ایک لقب زہرا بھی ہے، جس کا مطلب ہے نور، اور بی کا یہ نور ان کی ولادت سے پہلے بھی ہے، ان کی ولادت کے بعد حیات طیبہ میں بھی عیاں ہے، اور ولادت کے بعد بھی اس نور کی حکایتیں روایتیں موجود ہیں۔ ولادت سے پہلے بی کے نور کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو بی بی کا نور اس وقت تک پیدا نہیں ہوا تھا، تو ایک دم سے کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب فرشتے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اندھیرا چھا گیا ہے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ پھر بی بی کے نور کو ظاہر کرتا ہے، یعنی نور تھا لیکن لوگوں پہ ظاہر نہیں تھا۔ چنانچہ جب نور ظاہر ہوتا ہے تو اس نور کی وجہ سے تمام اشیاء ظاہر ہو جاتی ہیں، انوار مقدسہ معصومین منکشف ہو جاتے ہیں، تمام کائنات آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بی بی کا نور وہ نور ہے کہ جس نے کائنات کو منکشف کیا، جس نے کائنات کو دریافت کیا، جس نے کائنات کو آشکار کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان کے حیات طیبہ میں ان کا یہ نور لوگوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ صبح کے وقت مدینے میں ایک سفید نور سا طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے رسول اللہ کے گھر کی طرف سے۔ اہل مدینہ بھاگتے ہوئے رسول اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ نور کیسا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میری بیٹی فجر کی نماز ادا کر رہی ہے۔ پھر یہ لوگ واپس جاتے ہیں، ظہر کے وقت ایک زرد رنگ کا نور رسول کے گھر سے بلند ہوتا ہے۔ لوگ پھر دوبارہ رسول کے گھر کی طرف جاتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ میری بیٹی ظہر کی نماز ادا کر رہی ہے۔ پھر مغرب کے وقت یہ نور سرخ رنگ کا ہو کر آسمان کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگ دوبارہ رسول کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ میری بیٹی مغرب کی نماز ادا کر رہی ہے۔ تو یہ وہ نور عبادت تھا جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ سے نکلتا تھا اور آسمان کی طرف رواں دواں ہو جاتا تھا۔ اور ویسے بھی نماز میں بندہ اپنے خالق سے متصل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا نور انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے، نماز شب میں مشغول رہنے والے، نمازوں کو اول وقت انجام دینے والے افراد کے چہروں پہ ایک عجیب نور، تازگی اور طمانینت ہوا کرتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی نور کو، جس نور نے مدینے کی گلیوں کو منور کیا، رسول اللہ کی شہادت کے بعد مدینے میں نہ رہنے دیا، یہ کہہ کر کہ آپ کے گریے سے ہماری نیندوں میں خلل پڑتا ہے اور آپ کا گریہ ہمارے کاموں میں مخل ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں روایتوں ملتا ہے کہ جنت میں یک ایک روشنی پھیلے گی جو لوگوں کو حیران کر دے گی، اور لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ سورج کہاں سے نکل آیا؟ اللہ سے رجوع کریں گے اور کہیں گے تو قرآن میں کہتا ہے لا شمس ولا زمہریرا، کہ نہ وہاں پر سورج ہوگا، نہ سردی، یعنی نہ گرمی نہ سردی۔ تو فرشتے فرمائیں گے کہ علی اور فاطمہ کسی بات پر مسکرائے ہیں اور ان کے دندان مبارک سے نکلنے والی روشنی سے یہ جنت کی فضا منور ہوئی ہے۔ تو یہ بی بی کی نورانیت تھی جو ان کی ولادت سے پہلے بھی ہمیں نظر آتی ہے، ان کی حیات طیبہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور حیات طیبہ کے بعد بھی روایتیں ملتی ہیں کہ کس طرح ان کی نورانیت افشاں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی چاندنی رات میں چاند کے رخ پہ کھڑی ہوتی تو چاند کی روشنی ماند پڑ جایا کرتی تھی۔ تو یہ وہ نور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نور سے پیدا کیا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جہاں بی بی کی تخلیق نور سے ہوئی، خود اب اللہ تعالیٰ اپنے لیے منبع، ماخذ اور ہیئت، ویسے تو اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی شے نہیں، لیکن اگر مثال دیتا ہے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ اگر تم تصور لا سکتے ہو خدا کا اپنے ذہن میں ممکناً، تو نور کا تصور لاؤ۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 35، سورہ نور قرآن کا 24واں سورہ ہے، چیپٹر 24 ورس نمبر 35، کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور فقط اللہ ہی نہیں
اللہ کا رسول اور حبیب بھی نور ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کا داعی، اللہ کی طرف سے بھیجا جانے والا نبی، اس کی اجازت سے ایک سراج منیرہ چمکتا ہوا چراغ ہے، نور ہے۔ تو اللہ نور، رسول اللہ کی ذات مبارکہ نور، اور بی بی سیدہ نور۔ اب یہاں پر یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات کو سمجھنا مکمل طور پہ ممکن نہیں، کیونکہ ان کی تخلیق ایک نورانی تخلیق ہے، وہ زہرا ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کی ذات مبارکہ کو سمجھنا نہایت مشکل، مکمل طور پہ درک کرنا کہ وہ نورانی مخلوقات میں سے ہیں، اور اللہ خود نور ہے، اس کو سمجھنا تو یقیناً ناممکن ہے، بدرجہ اولا ناممکن ہے۔ ہمیں جو حدیث ملتی ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے رسول کے اور علی کے، اور رسول کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور رسول کے، تو علی کو ہٹا کر اگر یہاں پہ جناب سیدہ کی ذات مبارکہ کو رکھ دیں تو بھی حدیث کا مصداق علی سے ہٹ کر خود بیوی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ علی اور فاطمہ دونوں ایک دوسرے کا کفو ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بی بی کی ذات مقدسہ زہرا ہے، ان کی تخلیق نور سے ہوئی، اور دنیا میں وہ ایک نورانی عبادت، نورانی شخصیت لیے ہوئے تھی، تو ہم کس طرح اس نور سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہمارے سامنے نہیں، خدا کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں مکمل طور پہ، اور بی بی سیدہ بھی اس وقت ہمارے پاس نہیں، رسول اللہ ہمارے پاس نہیں، یہ تینوں۔ اب ہم کیا ایسا وسیلہ اختیار کریں کہ وہ وسیلہ ہمیں ان نور سے متصل کر دے، ان شخصیات کے درک کرنے میں ہمارے لیے آسانی فراہم کرے؟ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زبان مبارک سے کہلواتا ہے کہ العلم نور یقذفہ فی قلب من یشاء، کہ علم ایک نور ہے، اور اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو ودیعت کر دیتا ہے۔ یعنی علم سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا، علم اس خلوص، اس ارادے اور اس نیت سے آتا ہے کہ جس کو لیے ہوئے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ورنہ اسرائیل میں پڑھنے والے اور پی ایچ ڈی کرنے والے افراد جو ہر سال 500 کی تعداد میں گریجویٹ ہوتے ہیں یا ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتے ہیں اپنی یونیورسٹیز سے، ان کے لیے علم نور نہیں ہے، فقط ایک ملکہ ہے، ایک ایکسپرٹیز ہے، ایک کیریئر ہے، کمانے کا ذریعہ ہے۔ اصل علم وہ ہے کہ جو نور ہو، اور نور کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ راستے کے نشیب و فراز کو واضح کرتا ہے، اور یہ علم جو خصوصیت سے اہل بیت سے منسوب ہے، حلال و حرام کی تمیز سکھاتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنا سکھاتا ہے، دین و دنیا کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک راستہ سجھاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ اور اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علم کہاں سے حاصل کیا جائے۔ دنیا کا علم ہے، دین کا علم ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری فیلڈز ہیں، میڈیسن ہے، انجینئرنگ ہے، سوشل سائنسز ہیں، پھر سوشل سائنسز میں جغرافی ہے، سائیکالوجی ہے، سوشولوجی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے۔ کون سا علم، کون سی کتاب ہمارے لیے بہترین علم کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے، جس کے وسیلے سے ہم اہل بیت سے قریب ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 15، سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، اور 15ویں آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پس اس نے تمہاری طرف قرآن نور کو اور کتاب مبین کو بھیجا۔ تو اگر آپ کو بی بی کی ذات مقدسہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس نور کو، نور علم کو حاصل کرنا ہے، اور نور علم کا بہترین طریقہ اور منبع جو ہے وہ قرآن ہے۔
دیکھیے علماء اعلام میں یہ بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری صفات ہیں، کون سی ایسی صفت ہے کہ جو اس کی تمام صفات پہ بھاری ہیں، بلکہ اس صفت کی وجہ سے تمام صفات موجود ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ وہ صفت علم ہے۔ اللہ قدیر بھی ہے، اللہ رزاق بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، مصور بھی ہے۔ وہ کون سی ایسی صفت ہے جو ان تمام خصوصیات پہ بھاری ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ علیم ہے۔ اللہ کے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جس علم کو اس نے حاصل نہیں کیا، جو علم ہمیشہ سے ہے، جو علم ہمیشہ رہے گا۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ بی بی سیدہ ایک دفعہ اپنے گھر میں موجود تھی، مولا علی بھی موجود تھے۔ آپ نے مولا علی سے کہا کہ علی میرے قریب آئیے، میں آپ کو وہ کچھ بتاؤں کہ جو اب تک ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت میں ہونے والا ہے۔ مولا علی بڑے حیران ہوتے ہیں، بھاگتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی ذرا سا قریب آئیے، جو تم پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں یا تم مجھے بتاؤ گے؟ مولا علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے تو زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم فاطمہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور فاطمہ نے تم سے یہ باتیں کی اور اب اس کی تصدیق کے لیے تم میرے پاس آئی ہو۔ علی نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر علی نے یہ پوچھا یا رسول اللہ کیا فاطمہ بھی ان انوار میں سے ہیں، اس نور سے ہیں جس نور سے میں اور آپ تخلیق کیے گئے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ بس یہ سننا تھا کہ مولا علی جو ہے وہ زمین پہ گر جاتے ہیں اور شکر الہی سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور اس کے بعد گھر کی طرف دوبارہ روانہ ہوتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو بی بی سیدہ فرماتی ہیں علی آپ میرے بابا کے پاس گئے تھے اور آپ نے ان سے یہ کچھ کہا، انہوں نے یہ جواب دیا، آپ نے سجدہ شکر کیا، اب آپ میرے پاس آئے ہیں۔ علی اور بھی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر بی بی فرماتی ہیں اے علی اللہ تعالیٰ نے میرے اس نور کو تخلیق کیا اور اس کے بعد اس نور نے ہزاروں سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر اللہ نے اس نور کو ایک درخت میں ودیعت کر دیا، اس درخت سے ایک میوہ نکلا اور میرے بابا شب معراج جب جنت کی سیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس درخت کا وہ میوہ کھلاتا ہے جس میں میرا نور تھا۔ اب یہ نور میرے بابا کے صلب مطہر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں تو یہ نور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مطہر میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ نور دنیا پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر بی بی نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی مجھے وہ کچھ معلوم ہے کہ جو کانا وما یکون، ما کانا وما یکون، کہ جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ سب مجھے معلوم ہے، شروع سے لے کر آدم سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک کے حالات مجھے درک ہیں۔ تو مولا علی اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی کا یہ نور متصل ہے بی بی کی علمیت سے، یعنی نور الہی اہم ترین وجہ علم، خود رسول اللہ علم کے ساتھ مبعوث ہوئے اور بی بی کا نورانی ہونا خود علم سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بی بی کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو علم سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہوگا، اور علم کے لیے سب سے بہترین ماخذ قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جیسے ہم دیکھتے ہیں ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے کوئی استاد ہوتا ہے،
تو یقیناً اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی استاد ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے غدیر میں فرما دیا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں اپنے پیچھے دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری عطرت، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر اس قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کے جو استاد مقرر کیے گئے ہیں، راسخون فی العلم فاسألوا اہل الذکر، ان سے رابطہ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے اس وقت ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجک سے رابطہ کرنا ہوگا تاکہ آپ اس قرآن سے قریب ہو سکیں۔ قرآن جو کتاب کی صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن صامت ہے، یعنی چپ قرآن، خاموش قرآن، اور جو قرآن اہل بیت کی صورت میں موجود رہا ہے اور اس وقت امام زمانہ کی صورت میں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قرآن ناطق، یعنی بولنے والا قرآن۔ امام زمانہ سے اپنے قرب کو بڑھائیے اور علم کے شہروں میں، علم کی دنیا میں داخل ہو جائیے، کیونکہ امام زمانہ کو اپنی حکومت کے لیے عالم، علماء اور علم کا شوق رکھنے والوں کی ضرورت ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو علم فقط 2 حروف کے برابر ہوگا، یعنی اس وقت تک، حالانکہ اس وقت بھی دنیا میں بہت زیادہ علم کی ترقی ہو چکی ہے، سائنسی، فلسفی، عقلی، حسی، ہر قسم کے میدان میں، اور لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ انتہا ہے علم کی۔ جی نہیں، امام زمانہ تک مزید ترقی ہوگی، لیکن وہ 2 حروف سے زیادہ نہیں ہوگی۔ عربی ابجد میں حروف تہجی میں 27 حروف ہیں، تو تشبیہ دی جاتی ہے کہ علم جو مکمل ہے وہ 27 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اور علم ابتدا میں 1 حرفی، یک حرفی ہوتا ہے، پھر 2 حرفی، پھر 6 حرفی وغیرہ وغیرہ۔ 2 حروف پر مشتمل ہوگا علم جب امام زمانہ آئیں گے۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو اس علم کو آگے بڑھائیں گے اور ان 2 حروف کو 27 حروف میں تبدیل کر دیں گے، یعنی یکا یک ایکسپوننشلی اس علم کی ترقی ہوگی۔ اور جہاں تک یہ بات کہ جو لوگ علم حاصل کر چکے تھے 2 حرفی، وہ یکا یک کیسے 27 حروف پہ جائیں گے، تو امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں اور ان لوگوں کے لیے کہ جو علم کی جستجو و شوق رکھتے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے۔ جب امام زمانہ اپنے چاہنے والوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے تو ان کا ذہن، ان کی عقل کامل ہو جائے گی، اب وہ اس قابل ہوگی کہ وہ ان 27 حروف پر مشتمل یک لخت اس عظیم علم کے خزانے کو ایکوموڈیٹ کر سکیں، حاصل کر سکیں، جذب کر سکیں۔ چنانچہ امام کے آنے کے بعد اس علم میں مزید ترقی ہوگی، تو یقیناً امام زمانہ ان لوگوں کو اپنے لشکر میں، اپنی انتظامیہ میں، اپنے اہم اور خاص اصحاب میں شامل کریں گے جو علم کے متلاشی ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو علم کو حاصل کرنا ہوگا۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے بہترین کتاب قرآن مجید ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں قیامت میں شکایت کریں گی۔ ایک مسجد جو کہے گی اہل محلہ میرے پاس آ کے میرے گھر میں عبادت نہیں کیا کرتے تھے، علماء کہ جو کہیں گے کہ ہم گھر میں، محلے میں موجود ہوتے تھے اور لوگ ہم سے رابطہ نہیں کرتے تھے، اور ایک قرآن کہ جو کہے گا کہ میں لوگوں کے گھروں میں ہوتا تھا، لوگ نہیں پڑھتے تھے۔ تو علم کا بہترین ذریعہ، منبع، ماخذ، سرچشمہ کتاب قرآن، اور علم کا سب سے بڑا استاد اور رہنما، قرآن کا ساتھی اور قرآن کا استاد امام زمانہ علیہ السلام۔ تو یہ تمام گزارشات آپ کے سامنے رکھی گئیں مقام زہرا یا معرفت زہرا کے حوالے سے کہ ہمیں کس طرح معرفت زہرا کو حاصل کرنا ہے اور ان تک پہنچنا ہے علم، قرآن اور امام زمانہ کے حوالے سے۔ اس زمن میں جو رکاوٹیں آئیں گی
ان رکاوٹوں کے حوالے سے بھی بات کرتے چلیں کہ معرفت زہرا میں احتیاط کیا ہے، اس احتیاط معرفت زہرا کا بنیادی نقطہ کیا ہے۔ اس راستے میں احتیاط یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اذیت، ناراضگی، اداسی، غم و حزن کے حوالے سے اتنا حساس ہے کہ کوئی مفروضہ، کوئی فرضیت بھی برداشت نہیں کرتا، کوئی مثال بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عورت لائی گئی جس کا نام فاطمہ تھا۔ چوری کی شہادتیں طلب کی گئیں، جرم ثابت ہو گیا، رسول اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا کہ اس کو چوری کی جو سزا ہے وہ دی جائے۔ چنانچہ جب سزا دی جانے لگی تو کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عورت فلاں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے اور بہت بڑی شخصیت کی بیٹی ہے، چنانچہ آپ کو چاہیے اسے چھوڑ دیں۔ تو رسول اللہ نے فقط لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں کتنا عادل ہوں، اسلام کتنا انصاف پر مبنی مذہب ہے، رسول اللہ نے کہا لو کانت ابنتی فاطمۃ، کہ چاہے اگر میری بیٹی بھی فاطمہ بھی اس جگہ ہوتی تو میں اس کے ہاتھ قلم کر دیتا، یعنی چوری کی سزا دیتا اور کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بی بی کی مثال دی، اتنی بڑی مثال بتانے کے لیے کہ اسلام انسان پسندی کا مذہب ہے، اس میں کوئی اقربا پروری اور نیپوٹزم یا کوئی پرچی، کوئی کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں برداشت کی جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی فرما بردار نیک بچے کی مثال دیں اور اس کو کہیں کہ اگر تم نے بھی بدتمیزی کی یا شیطانی کی یا فیل ہوئے تو تمہاری بھی خیر نہیں، تمہیں بھی سزا ملے گی۔ اب وہ بچہ غمگین ضرور ہوگا کہ مثال دینے کے لیے میں ہی تھا، اور مثال اس لیے دی گئی کہ جب بہترین بچے کو ہم سزا دے سکتے ہیں تو ہم اس سے نیچے ابتر یا بدترین لوگوں کو سزا کیوں نہیں دے سکتے۔ رسول کا بھی مقصد یہی تھا۔ لیکن بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ بات سنی ہوگی تو تھوڑا بہت غم زدہ ہوئی ہوں گی، اداس ہوئی ہوں گی کہ رسول اللہ نے میری مثال کیوں دی، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بحر الانوار کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کی اس ناراضگی، حزن و ملال کو درک کیا اور فوراً آیت نازل کی یہ بتلانے کے لیے کہ تم نے شہزادی کو ناراض کیا، چنانچہ اب شہزادی سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہونی چاہیے جس کو میں ناراض کروں اور اس کی مثال دوں، جس کو دیکھ کے جناب سیدہ کو یہ جسے کہتے ہیں کہ تسلی ہو کہ چلو میری تو مثال دی گئی، مجھ سے بہتر آدمی کی بھی مثال دی گئی ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میری مثال دی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے رسول اگر تم نے بھی شرک کیا تو میں تمہیں تمہارے اعمال کو حبط کر دوں گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ سورہ زمر قرآن کا 39واں سورہ ہے، چیپٹر 39 ورس نمبر 65۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اے رسول اگر تم نے بھی شرک کیا تو میں تمہارے اعمال غارت کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیے رسول کہاں اور شرک کہاں۔ رسول تو وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ میری امت کے حوالے سے مجھے امت کے شرک کرنے پر خدشہ نہیں، ہاں اس بات کا خدشہ ضرور ہے کہ میری امت مال دنیا، حب دنیا میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو جس رسول کی امت کے شرک کرنے کا کوئی خدشہ نہیں تو اس رسول کے شرک کرنے کا کس طرح کا احتمال یا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ فاطمہ کی ناراضگی کو کم کرنا تھا، ختم کرنا تھا، اس لیے فاطمہ سے بڑھ کر، جناب سیدہ سے بڑھ کر ایک شخصیت کی مثال دی گئی کہ اور لوگوں کی دوسری بات، اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال میں ضائع کر دوں گا۔ اب
اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرا حبیب ناراض ہو گیا، میرے حبیب کے دل میں تھوڑا سا حزن و ملال پیدا ہو گیا، چنانچہ اللہ نے اب یہ دیکھا کہ میں کس کو ناراض کروں، رسول سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی بھی افضل نہیں، اب خالق کائنات کی ذات بچی ہے۔ قصہ مختصر، بعد از بزرگ خدا تو ہی، کہ اللہ کے بعد تو بس تو ہی ہے کہ جو بزرگ ترین ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے رسول کے بعد اپنے آپ کو حزن و ملال کی کیفیت سے گزارنا بہتر سمجھا اور اپنی مثال دی تاکہ رسول کو تسلی ہو کہ جب رسول اللہ اپنی مثال دے کر اپنے آپ کو حزن و ملال میں مبتلا کر سکتا ہے تو میری مثال دی تو کیا ایسی بڑی بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے، چیپٹر 21 ورس نمبر 22، کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا بہت سارے خدا ہوتے، کوئی اور خدا ہوتا تو اس کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو اللہ نے فاطمہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے رسول کو ناراض کیا، اور رسول کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو ناراض کیا۔ تو جو خدا اپنے حبیب اور اپنی حبیب کی دختر کے لیے اتنا حساس ہو کہ مثال بھی نہ برداشت کر سکے کہ میری شہزادی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جنہوں نے اس بی بی کو ناراض کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 57، سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ ہے، چیپٹر 33 ورس نمبر 57 میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، اور جن لوگوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کیا، اذیت دی، ان کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ایک معین شدہ عذاب جو ان کا منتظر ہے۔ تو لعنت اللہ بھی بھیجتا ہے، اور لعنت اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہوتی ہے۔ لعنت کے سوا عذاب الگ سے تیار ہے، رحمت سے دوری ابھی سے شروع، یعنی دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کہ جو اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، دشمنان زہرا ہیں، ان سے دوری اختیار کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ اور رسول کو ناراض کرنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے بلا فصل بلا واسطہ کہ خود ان پر کوئی ایسی دشنام ترازی کی جائے، ان کو ڈائریکٹ کوئی اذیت دی جائے، برا بھلا کہا جائے، یا پھر جس کو وہ عزیز رکھتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کو تکلیف پہنچانی ہے تو آپ اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، یا اس کی اولاد کو تکلیف پہنچا کر اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے ایک ماں کو تکلیف پہنچانی ہے تو اس کو بچے کو مارنا شروع کر دیں اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو ماں کو تکلیف پہنچے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کا رسول فرماتا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبہا فقط اغضبنی، کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ چنانچہ جناب سیدہ کو غضبناک کرنا جناب سیدہ کے بابا رسول اللہ خاتم النبیین کو غضبناک کرنے کے برابر ہے، اور آپ کو غضبناک کرنا اللہ کو غضبناک کرنے کے برابر ہے، اور جو اللہ کو غضبناک کرے وہ اپنا ٹھکانہ حدیث کے مطابق جہنم میں تلاش کر لے۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دختر رسول کو اذیت دینے والے اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کو کہا گیا ہے۔ ایسے لوگوں سے جو دشمنان اہل بیت ہیں برات کا اظہار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے بیٹا اپنی تعلیم پہ توجہ دو اور اپنے کام سے کام رکھو اور گندے بچوں میں نہ بیٹھو، نوٹی بوائز کے ساتھ نہ کھیلو۔ تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے ایسے لوگوں سے براعت کا اظہار کریں، ایسے لوگوں پر لعنت ملامت کریں، ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور رکھیں، اپنے نظریات کو آلودہ نہ ہونے دیں ایسے افراد کے افکار سے کہ جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے دشمن ہیں یا جن کے رہنما بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے دشمن رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی صحیح طور پہ معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خواتین کو بی بی سیدہ کی طرح حجاب کرنے کی، عزت عفت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو راہ میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، کرونا اور اس جیسی دیگر خطرناک بیماریوں سے بالخصوص مومنین اور بالعموم تمام انسانیت کو نجات دلا، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔